آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ربیع الاول جمعے کا دن ہے۔ ربیع الاول کے پہلے 7 دنوں میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوا نہ سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکے، تو وہ لوگ آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وظیفہ منٹوں میں اثر کرتا ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا تو ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الاول کی پہلی 7 راتیں گزر چکی ہیں۔ آج 8 ربیع الاول جمعے کا دن ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ لازمی کرے۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اتنے میں مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو تو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے۔ دوسرے نمبر پر امامت کرنے والا، اس طرح کے مقتدی اس سے راضی رہیں۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعت نافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل ہے۔ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے، وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم نے فرمایا، ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے، اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خیال رہے، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہت میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا قرآن پاک کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سورت کے حوالے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے وظائف اور اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے،
جس کو جب جیسے جہاں وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج اس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر ایسی سورت مبارکہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار بند پڑا ہے، بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، ختم کرے گی۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، حادثات، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ وظیفہ آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے گھر میں برکتیں عطا ہوں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ خدارا یہ وظیفہ ضائع مت کریں، پتہ نہیں اگلا سال ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ اللہ سے جو چاہیے اللہ سے مانگ لے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی اہم عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کریں گے تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے آقا دو جہاں اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق استوار ہوتا ہے۔ اس سے بندہ اپنی عاجزی و انکساری، اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے تو جو ہی وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ تمام ناظرین کو مبارک۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔